نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحابہ اور اصحاب میں فرق۔ صحابہ اور اصحاب دونوں کے معنی ساتھی کے ہیں۔ صحابہ صاحب کا اسم جنس ہے اور اصحاب صاحب کی جمع ہے۔ پھر باہمی فرق اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کا استعمال صحابیوں کے ساتھ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے ساتھ خاص ہے، اور اصحاب کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے شان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اصحابی کالنجوم۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو اصحاب کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب کہف، اصحاب الفیل وغیرہ وغیرہ مشہور اور معروف ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دونوں کے درمیان فرق عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ صحابہ خاص مطلق ہے اور اصحاب عام مطلق ہیں۔ ایک فائدہ ہے کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور اس قول کے اندر نابینا صحابی رؤیت قلبی کی وجہ سے ان صحابہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو رؤیت ہے وہ عام ہے اور اس کے اندر رؤیت بصری شرط نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے۔ اس قول میں نابینا صحابی کے شامل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر یہ شرط قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا یہ محال ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ وہ سب صحابہ ہیں۔ تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ صحابی کے لیے یعنی صحابی ہونے کے لیے طول صحبت شرط ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ صحابی ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے صحبت رکھنا شرط ہے، ورنہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ پانچواں قول اس میں یہ ہے کہ صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کی ہو، اور چھٹا قول یہ ہے کہ صحابی ہونے کے لیے روایت کا کرنا شرط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی روایت کرے۔ ساتواں قول یہ ہے کہ صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے حالت بیداری میں ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، خواہ وہ صحبت قلیل ہی کیوں نہ ہو، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو۔ یہی قول زیادہ صحیح اور یاد کرنے کے لیے بہترین تحفہ ہے، یعنی صحابی وہ ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت بھی ہوا، چاہے وہ صحبت کم کیوں نہ ہو، اس کو صحابی کہا جائے گا۔